السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب، پرسوں کا واقعہ جو پنجاب کالج کا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دل دماغ پر اتنا برا اثر ہوا کہ ولاگ بنا ہوا تھا لیکن وائس اوور نہ میں کر پائی۔ ایسے واقعات ابھی ایک ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا جب سننے کو مل جاتا ہے تو یقین کریں میری تو آواز ہی بند ہو جاتی ہے، اتنا دل صدمے میں چلا جاتا ہوتا ہے کہ بس کیا کہوں۔ آپ سب کا بھی ایسے ہی حال ہوا ہوگا، جو بھی ہمارے مرد بھی ہیں یا جو بھی حساس عورتیں ہیں، جتنے بھی حساس لوگ ہیں، ان سب سے یہ جو چیز ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ میں اپنے میاں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہے، افسوس کرتے رہے آج کل کے جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک دن جس دن پنجاب کالج کا ہوا ہے واقعہ، اسی دن ہی ایک خاتون نے لگائی ہوئی تھی ایک ویڈیو کہ اس نے وین میں جو بچی کے ساتھ دیکھا، اس کا ابھی اتنا ذہن پر اثر تھا۔ پھر ساتھ ہی یہ سن لیں تو کٹھی آپ 2-3 بری باتیں ایسی سن لیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کا دل دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ساری بری خبروں سے جو بری خبر ہوتی ہے نا، یہ ریپ کے کیس والی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا بہت ہی دل ایک دم سے نا، آپ کہہ لیں کہ کیا ابھی بھی مجھ سے نہیں بولا جا رہا۔ یہ اتنی بری جو چیزیں ہیں، اتنے برے الفاظ ہیں، ہم کہاں سے کیسے دل لوگوں کے دہلتے بھی نہیں ہیں، زمین پھٹتی نہیں، آسمان پھٹتا نہیں ایسی چیزوں سے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو، خاص طور پر آج کل کا جو دور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کی بھی عزتوں کا رکھوالا ہو۔ اور پھر میں اپنے میاں سے بھی کہتی ہوتی ہوں اور کہ جب بھی دعا مانگا کریں تو بیٹیوں کے لیے بھی جب آپ مانگتے ہیں تو ساتھ ہی بیٹوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اللہ ان کی بھی عزتوں کا رکھوالا ہو اور ان کی، ہمارے بیٹوں کی وجہ سے دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت، وہ خود بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے کرنے والے ہوں، نہ کہ بیٹیوں کی، دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی بگاڑنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ ہم سے ایسی پرورش، ایسی تربیت ہم سے کروائے کہ اگر کوئی ان کے پاس سے بھی جو گزرے تو وہ تحفظ محفوظ کرے، کوئی ایسی ہم لوگ تربیت کر سکیں۔ بس کل کا ولاگ بھی میں نہ ڈال سکی، یہ پرسوں کی جو تھی، میں نے کلیننگ وغیرہ جو کر رہی تھی اسی کی ریکارڈنگ کر لی تھی اور سوچا تھا کہ آپ کو اپنی بتاؤں گی، کلیننگ روٹین بتاؤں گی، لیکن بس اتنا ہو رہا ہے کہ کیا بتاؤں۔ سوچ رہی تھی کہ بولوں گی بہت سارا اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ہمیں اپنے بچیوں کو کیا سمجھانا چاہیے اور کیسے۔ تو وہ جو سارے الفاظ ہیں وہ ایک دم سے بھگ سے پھر سے سارے ذہن سے اڑ گئے۔ بس ابھی میں نا مریم کو بھی بیٹھ کے یہی سمجھا رہی تھی کہ ہمارے، بلکہ میں اس کو تو اکثر، ظاہری بات ہے بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو تو ہم ہر چیز، ایک ایک چیز سمجھایا کرتی ہوتی ہیں مائیں تو، پہلو میں بٹھاتی بچیوں کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں اور اس کو اچھے برے کی تمیز بھی سکھاتی ہوتی ہیں۔ تو میں مریم کے ساتھ بہت بار یہ بات بھی ڈسکس کر چکی ہوں اور ابھی جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں مجھے، میری ساری بھتیجیاں، بھانجیاں، بیٹیاں، جو بھی بہنیں چھوٹی جو بھی سن رہی ہیں، ہمیں ہمارے ابو کہا کرتے تھے کہ بیٹا چھٹی ہو جایا کرے نا تو کبھی بھی مڑ کے اپنی کلاسز میں نہ جایا کریں، چاہے آپ کی سونے کی بھی کوئی چیز رہ جائے، سونے کا پین رہ جائے، کاپی رہ جائے، رجسٹر رہ جائے، کوئی بھی ضرورت، کسی بھی سخت ٹیچر کی کوئی اسائنمنٹ کچھ رہ جائے تو پلیز کلاسوں میں واپس نہ جایا کرو۔ ابو نے، ہم کبھی سختی سے کہتے تھے، کبھی پیار سے سمجھاتے تھے اور بارہا سمجھایا انہوں نے کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھیں۔ ان کا تو دل ہوتا تھا کہ روز ہی ہمیں اس بات پر لیکچر دیا کریں اور ہم چڑ جایا کرتے تھے کہ ابو کیا ہمیں ہر وقت یہی بات سمجھاتے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسی چھوٹی موٹی بہت ساری باتیں سمجھایا کرتے تھے کہ چھٹی کے بعد کلاسوں میں نہیں جاتے ہوتے، کینٹین میں نہیں جایا کرتے، واپس صرف ویٹنگ ایریا میں بیٹھے رہا کرو، اگر کبھی بس وغیرہ لیٹ ہو جاتی ہے
یا وین کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ امی الگ ہمیں سمجھایا کرتی تھیں، لیکن کانوں میں ہمیشہ ابو کے جو ہوتے تھے الفاظ، ابو بہت کیونکہ ابو گھر سے نکلا کرتے تھے، ہماری امی گھر میں رہنے والی خاتون اور ابو دنیا کو دیکھنے والے تھے، تو امی کو بھی اتنی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باہر کی دنیا کے کیا حالات ہیں۔ تو ابو نے ہمیشہ بڑے سکولوں میں، بڑے کالجوں میں، بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا شہر کے، تو اعتماد بھی دیا اور ساتھ سمجھاتے بھی رہے، اور اللہ کی امان میں بھیجنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو، اور سب کے بچوں کو، سب کی بچیوں کو جو ہم لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے اتنے دور، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اتنے دور سے بھیجتے ہیں، اللہ سب کی عزتوں کا محافظ ہو۔ اور جس بچی کے ساتھ، بہت ساری بچیوں کے ساتھ یہ دکھ بھرے جو لمحات ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا اب کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اس دور میں اب جینا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک ہماری دوست نے ولاگ بنایا تھا، لائف وتھ زونیا جی نے کہا تھا کہ جو ہوم سکولنگ ہے، اس کو کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ہوم سکولنگ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی کمنٹ باکس میں کہا تھا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود ہوم سکولنگ کے بہت خلاف ہوں، اکثر میں نے آج کل سنا ہے کہ یہی چیز شروع ہو رہی ہے، ہوم سکولنگ، اور ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بات کی کہ ہاں جی یہ بالکل غلط ہے۔ تو آج جب میں مریم سے ڈسکشن کر رہی تھی تو مریم نے بھی یہی کہا کہ ماما آج کا دور پھر ایسا ہے کہ یہ جو ہم پنجاب کالج کے تمام بچے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروائیں گے، ہمارے تو ذہنوں میں یہ بات اٹک جائے گی۔ تو اجازت چاہتی ہوں، ولاگ ختم کرتی ہوں، باتیں بہت ہیں لیکن بس، اللہ حافظ۔